ایک دوسرے کی راحت کا باعث بنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ، آپ جس سے ملتے تھے مسکرا کر ملتے تھے۔ آپ نے فرمایا اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے، اپنے بھائی کی طرف مسکرا کر دیکھنا صدقہ ہے۔ تو شوہر بیوی کی طرف مسکرا کر دیکھے، بیوی شوہر کی طرف مسکرا کر دیکھے تو سوچئے یہ کتنا بڑا صدقہ ہو۔ وہ شوہر جو ساری زندگی آپ کی ایک نکاح کے بندھن، جس میں نہ قسم کھانی پڑتی ہے، نہ لکھنا پڑتا ہے، نہ کوئی رجسٹرار کے پاس جا کے رجسٹری کرانی پڑتی ہے، ساری زندگی کی ذمہ داری اس کے سر پر آ جاتی ہے، اس کی مال کے آپ وارث بن جاتے ہیں، اس کو مسکرا کر نہیں مل سکتے، یا شوہر جو ہے بیوی سے مسکرا کر نہیں مل سکتی۔ تو یہ ایک دوسرے کی راحت کا باعث بنے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر اور بیوی، ہم جب اپنے گھروں میں ہوتے ہیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہمارا لباس انتہائی بھیانک ہوتا ہے، بھیانک۔ پاجامہ کسی رنگ کا ہوگا، قمیص کسی رنگ کی ہوگی، کوئی کپڑا کہیں سے پھٹا ہوگا، نہ ہماری خوشبو ہمیں لگی ہوگی، نہ ہم نے بال بنائے ہوئے ہوں گے، نہ ہم صاف ستھرے تیار ہو کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوں۔ کیوں گھر میں بیٹھے ہیں؟ یہ حال مردوں کا بھی ہے، یہ حال عورتوں کا بھی ہے، یہ حال مردوں کا بھی ہے، یہ حال عورتوں کا بھی ہے۔ جبکہ یہ شوہر اور بیوی دنیا میں دو ایسے لوگ ہیں جو ایک دوسرے کو اوپر سے لے کر نیچے تک کسی بھی طور پہ دیکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ یہ کسی بھی طور پہ جائز نہیں ہے۔ ہم گھر سے باہر نکلتے مرد حضرات تیار ہو کر نکلتے ہیں، بیوی گھر سے باہر شادی میں جانے کے لیے، بازار جانے کے لیے تیار ہو کر نکلتی ہے۔ ارے بھائی، آپ کی خوبصورتی آپ کے شوہر کے لیے ہے، جب وہ گھر آئے تو آپ تیار ہو کے اس کو ملے، جب وہ آپ کو دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے۔ اسی طرح شوہر اپنے گھر کے اندر آئے تو نہائے دھوئے، خوشبو لگائے، اپنی بیوی کے لیے تیار ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب آپ گھر کے اندر تشریف لاتے تھے تو مسواک کرتے تھے پہلے۔ کیوں مسواک کرتے تھے؟ میرے منہ سے بدبو نہ آئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی عادت یہ تھی جب گھر کے اندر تشریف لاتے تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں مجھے بوسہ دیتے تھے، میرے پاس سے بو نہ آئے۔ اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہمیں تفسیر ابن کثیر ملتا ہے، فرماتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کے لیے خوبصورتی اختیار کرتا ہوں، اور میری اسی طرح جسے میری بیوی میرے لیے خوبصورتی اختیار کرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جس طرح تمہارے اس پر حقوق ہیں اسی طرح اس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تم بھی اس کے لیے خوبصورتی اختیار کرو، خوشبو لگاؤ۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ ہم اپنے گھر جائیں، گھر جا کے نہائے دھوئیں، صاف ستھرے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور اچھے کپڑے پہن کے اپنے گھر میں بیٹھیں تاکہ بیوی مجھے دیکھے، بیوی میرے پاس آئے تو میں اچھا لگوں۔ اسی طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ جتنی خوبصورتی ہے، زینت ہے، میک اپ ہے، سب سے پہلا اس کا حقدار تو اس کا شوہر ہے۔ اس کے سامنے بنے سورے، اس کے سامنے تیار ہو، اس کے سامنے اپنی خوبصورتی کا اظہار کرے۔ جب یہ ہوگا تو پھر گھر کے اندر محبت ہوگی، آپ کا دل اپنے گھر میں لگے گا، شوہر کا دل آپ میں لگے گا، آپ کا دل اپنے شوہر میں لگے گا۔